بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ ایک لاجواب اور انتہائی پراثر واقعہ ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ اس واقعے کو آخر تک آپ سن لیں گے تو آپ کی زندگی میں چھوٹا سا انقلاب ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی۔ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کیسا ہوتا ہے۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی میں کوئی شکن لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے۔ تم اگر کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ ہو کر کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہاری دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری پریس کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد کرنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنا اور دوسروں کا راستہ اپناؤ، آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔